الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الفجر کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 16 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلے والے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس سورت کا ابتدائیہ گزرا، اور ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 4 عظیم الشان چیزوں کی قسمیں کھا کر رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ ایسی قسمیں ہیں اتنی عظمت والی کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے یہ کافی شافی ہیں۔ پھر فرمایا جواب قسم کے طور پر کہ ان ربک لبالمرصاد، آگے جا کر ان قسموں کا جواب آئے گا کہ بے شک تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر درمیان میں اللہ رب العالمین نے تزہید فی الدنیا، یعنی دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے 3 واقعات بیان کیے، اور ان قوموں کے واقعات بیان کیے جو سرکش قسم کی قومیں تھیں، جو دنیا کی دولت کے اوپر مغرور، اس قوم کے حال کو بیان کیا ہے۔ پہلا جو واقعہ گزرا اس میں قوم عاد کا، کہ قوم عاد جو تھی وہ بڑی تکڑی، اچھی لمبی قوم، اس قسم کی مضبوط مکانات بنانے والی، اونچے اونچے ستونوں جیسے مکانات ان کے، اسی کے اندر ایک شخص کا واقعہ میں مختصر کر اشارہ اس کی طرف کیا تھا کہ اس قوم کا جو بادشاہ تھا شداد بن عاد، وہ بادشاہ اس کے اندر گزرا۔ وہ ایسا عجیب غریب شخص گزرا ہے کہ انسان دیکھتا ہے اس کی زندگی کے واقعے کو پڑھتا ہے تو واقعتاً آج بھی بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں۔ ملک الموت نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہ روحیں تو بہت ساری نکالی، بہت سارے لوگوں کی جان کو قبض کیا، لیکن 2 آدمی ایسے گزرے جن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے، لیکن تیرا حکم تھا، حکم کی بجاوری کی۔ ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا، ان دونوں کی جو روحیں میں نے قبض کی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ اور یہ ماں اور بیٹا کون سے؟ یہی جو شداد تھا، یہ بچہ ہے، اور ماں اس کی۔ واقعہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز ٹوٹا اور غرق ہونے لگا، تو ماں اور بیٹا دونوں، ماں نے خود بھی اپنے آپ کو اور بچے کو بچا کے تختے پر لٹا دیا، بچانے کی کوشش کی، تو لیٹ گئے اس کے اوپر اور پانی پہ چلتے رہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ ماں کی روح کو قبض کر لو، بچہ چھوٹا سا، روح کو قبض کر لو۔ تو جبرائیل ملک الموت کہنے لگے کہ اللہ میں نے تو اس کی روح قبض کر دی وہاں پر، اب بچے کا کوئی سہارا دوسرا نہیں ہے، یہی ماں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب روح وہاں ماں کی قبض کر لی۔ اب بیٹا جو بچہ ہے چھوٹا سا تختے پر موجوں کے اوپر ادھر ادھر ہو رہا ہے،
موج آ بھی سکتی ہے، اس کو کلٹی کر کے اس کو غرق بھی کر سکتی، تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ دریا کے کنارے پر وہاں پر کچھ دھوبی وغیرہ کپڑے دھو رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو تختے کو کھینچا اور اپنے پاس کر دیا اور پکڑا، اس کو اٹھا کر لے گئے اپنے سردار کی طرف، بچے کو لے گئے سردار کے پاس لے گئے تو سردار بے اولاد تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو سردار خوش ہو گیا، مفت میں بیٹا مل گیا تو چلو کام آ جائے گا ہمارے بھی، رکھا اس بیٹے کو اپنے پاس۔ بیٹا اس نے لے لیا، اس کی نگرانی کرتا رہا۔ اسی اثنا میں بچہ جو ہے باہر جس طرح کھیلتے ہیں کھیلنے لگا، تو وہیں پر یہ آواز آئی کہ بادشاہ اس علاقے سے گزرنے والا ہے۔ جس طرح بچوں کا شوق ہوتا ہے تماشا گیری، تو دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑے شور شرابے کے ساتھ بادشاہ آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ گزر کے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر پیچھے جو آتے ہوتے ہیں بادشاہ کے مال، کوئی نیچے کوئی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے، تو پیچھے ایک پولیس کا دستہ گزر رہا ہے، وہاں دیکھا سرما نیچے پڑا ہوا تھا، سرما اٹھایا تو اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز مل گئی، اس کو شوق ہو گیا لگانے کا، ایک پولیس والے کو۔ اس نے کہا اس کو ضرور لگاؤں گا تو پتہ نہیں کیا اس کے اندر زہر ملی ہو کیا چیز ہو، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کسی بچے پہ ٹیسٹ کر دوں۔ وہیں پہ یہ بچہ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں پہ اس نے لگا دیا۔ اس نے جب لگایا سرما تو اس کو زمین کے اندر کے خزانے نظر آنے لگ گئے، سبحان اللہ، زمین کے خزانے نظر آنے لگے کہ یہاں سونا ہے، یہاں فلاں فلاں فلاں، یہ ساری۔ تو اس نے کہا، بچے سے کہا کہ پولیس والے نے کیسا ہے، تو رونے لگ گیا کہ مجھے تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو پولیس والے نے کہا چھوڑو اس سرمے کو اسی کو دے دو۔ اس نے چھوڑ دیا، لڑکے نے اٹھایا اور سیدھا گیا اپنے اسی سردار جو باپ جو اس کا بن گیا تھا، تو اب اس کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ یہ چیزیں مجھے جو سرما ملا ہے اور میں اس کو جب لگاتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر یہ خزانے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ مزدور لگائے، نوکر لگائے، خزانے جمع کرتے کرتے بڑے مالدار بن گئے۔ جب مالدار بنے تو اب یہ لڑکا بھی جوان ہو گیا، تو اب اس کو تھوڑا سا پنگا لینے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ مالداری کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیا، کیونکہ جہاں جاتا خزانہ ملتے، اور خزانے جس طرح آج کل بھی سرمایہ کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، تو بہت سارے ایک مالدار کے ساتھ ہزاروں مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے ساتھ ملنے لگے بہت سارے لوگ، تو اس نے باقی سرداروں سے پنگا لیا، سب سے پہلے ان کی سرداری ختم کی، ان کی سرداری ختم کر کے خود سردار بن گیا۔ کرتے کرتے بادشاہ سے پنگا لینا شروع کر دیا، اور بادشاہ سے لڑائی کر کے بادشاہ کو بھی مغلوب کر دیا، خود بادشاہ بن گیا۔ جب بادشاہ بن گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بادشاہت ہے، اس کے اندر اب مجھے ایک، کیونکہ دولت تو بہت تھی، جہاں جاتا سرما لگاتا تو زمین کے خزانے اس کے سب کچھ اسی کا۔ تو اب اس حالت میں اس میں بڑی مالداری، بڑی جستجو پیدا ہوئی، خواہش، ہر سرمایہ دار کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی بڑا بنگلہ ہو۔ نہیں، اس نے کہا میں ایسا شہر آباد کرتا ہوں جو شہر مثالی شہر ہو، ہر اس کے جو تعمیر ہو، ایک اینٹ اس کی ہو سونے کی اور دوسری ہو چاندی کی، اور کھلے عام باغ باغیچے ہوں، ایسا محل تیار کر لیا۔ اب جب جو ہی تیار ہوا تو اب شداد جو ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگا، وزٹ کے لیے، کہا جاؤ دیکھوں، آباد ہو گیا، جنت نما شہر آباد کر دیا۔ جو ہی ابھی دروازے پہ پہنچا ہی تو اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح کو قبض کر لو۔ اس کو موقع ہی نہ ملا کہ یہ جائے اور جا کر اندر اس محل کو اپنے یا اس شہر کو جو اس نے آبادی نہیں بنائی اس کو دیکھ لے، دیکھنے کا موقع تک نہ دیا، روح قبض کر دی۔ ملک الموت نے کہا اللہ مجھے بہت دکھ ہوا اس کے اوپر کہ ایک شخص اتنا اس نے کیا اور آخر میں تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا، روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ وہ شخص، تو کہتے ہیں یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ جو شخص تھا، اس کا یہ جو شعر ہے، اللہ رب العالمین نے اب بھی زمین پہ موجود ہے، یہ شعر
اب بھی موجود ہے، لیکن لوگوں کی آنکھوں سے اس کو رب العالمین نے اوجھل کر دیا، نظر نہیں آتا ہے کسی کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص، اس کا گھوڑا گم ہو گیا ہے، اونٹ یا گھوڑا سواری اس کی گم ہو گئی، اس کی تلاش کے لیے نکلا تو جا پہنچا اس کے اس جگہ میں، اور وہاں جب دیکھا اس نے ساری چیز، پھر واپس اس وہاں سے کوئی چیز لے کے نمونے کے طور پہ بھی آیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا، تو پھر اس کے بعد لوگوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھو، وہ غائب، کسی کو نظر نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں ایسا محال، ایسی یعنی آبادی اس نے قائم کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ تو رب العالمین نے کہا دیکھو قوم عاد سے عبرت حاصل کر لو، سرکشی کی اس نے، اللہ کو نہ مانا تو رب العالمین نے ایسی سزا دی۔ تو دنیا جو ہے، کتنی دنیا اس کے پاس تھی، لیکن دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا جو یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے انسانوں سے کہا کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ پھر فرمایا آگے رب العالمین نے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اب یہاں پر یہ دوسرا نمونہ ہے کس کے لیے؟ آخرت کا، یعنی تخفیف اخروی کا، یہ دوسرا نمونہ بیان کیا، اور فرمایا قوم سمود کو دیکھ لو، جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو تراشتے تھے، جابو کا معنی انہوں نے تراشا، کس کو؟ صخر، صخرتن کی جمع، صخرہ کہتے ہیں پتھروں کو، بالواد، وادی میں، وادی کے اندر۔ اب یہ وادی تبوک کے علاقے میں یہ، تو فرمایا ان جگہوں میں یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور اس کے اندر بڑے بڑے محل اپنے لیے تعمیر کر لیتے اندر ہی، جس طرح بہت سارے، جس طرح آج کل یہ ٹنلیں بنتی ہیں، تو ٹنل آج تو مشینری آ گئی، اور بغیر مشینری کے اس قسم کی ٹیکنیک کے ساتھ وہ محل تعمیر کرتے کہ ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتے تھے۔ مفسرین نے فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر مکانات تعمیر کرتے، تو فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا ہے، فرعون کو دیکھ لو، فرعون کو۔ اب یہ تخفیف دنیاوی کا تیسرا نمونہ کہ تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو۔ قوم سمود کو دیکھو کیا حال ہوا، کیسا عذاب آیا اور ختم، کچھ بھی باقی نہ رہا ان کا۔ پھر فرعون کو دیکھو، وہ تو اس سے بھی ان سب سے آگے بڑھ کر تھا، ان سب سے آگے بڑھ کر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اتنا طاقتور، طاقت کے نشے میں تھا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن اس کی طاقت، اس کا جاہ و جلال، اس کا تکبر، اس کا غرور، مال و دولت، عیش و عشرت، سب کا سب اس کے کوئی کام نہیں آیا، کچھ ختم نہیں۔ تو فرمایا رب العالمین نے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ، یا فرعون کو نہیں دیکھتے، ذی الاوتاد جو میخوں والا ہے۔ اب ذی الاوتاد کا معنی کیا ہے؟ اوتاد کہتے ہیں وتد، ان کی جمع ہے میخیں۔ اب میخ، اس کو کیوں کہا میخوں والا؟ تو مفسرین نے لکھا، بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ذی الاوتاد کہا۔ اور دوسرا معنی فرمایا کہ یہ جو ہے یہ کنایہ ہے پائیدار اور طاقتور حکومت سے، کہ بڑی طاقتور حکومت والا تھا، مضبوط حکومت والا، جاہ و جلال والی حکومت، اور خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خدا بن کے جو بیٹھ گیا۔ پھر آگے فرمایا دوسرا قول، اس میں ایک مفسر نے ایک دوسرا لکھا کہ ذی الاوتاد اس کو کہا، اس سے مراد ہے کہ اس کی فوج تھی بڑی مضبوط، تکڑی فوج، جس طرح آج کی سپر طاقت جو ہے وہ اپنی اپنی فوجوں کے مظاہرے کرتے ہیں، تو اس کی بھی بڑی مضبوط فوج تھی، اس کے ساتھ میخیں ہوا کرتی، جہاں بھی کہیں جاتے تو خیمے گاڑ کر وہاں پر ڈیرے ڈال دیتے تھے، تو آبادی نظر آتی، جہاں بھی جاتے 1 منٹ کے اندر وہ وہاں پر اپنے آپ کو آباد کر دیتے، تو اس لیے اس کو ذل ہوتا۔ اور دوسرا ایک قول یہاں پر مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ذل اوتاد اس لیے کہا کہ یہ اپنے مخالفین کے اوپر، جو اس کو خدا نہ مانتا اور جو اس کی خدائی کو چیلنج کر لیتا، اس کو اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، میخیں لگا دیا کرتا تھا، چمخا کر دیتا، بالکل اس کو الٹا لٹا کر یا چت لٹا کر، تو اس کی کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا
تو اس لیے اس کو کہا اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں امام بغوی کے روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو ذی الاوتاد اس لیے کہا کہ اس کا ایک خزانچی تھا، حزقیل اس کا ایک خزانچی تھا جو ایمان والا تھا، مومن ہو گیا تھا، ایمان لے آیا۔ اس نے تقریباً 100 برس تک اپنا ایمان چھپا کے رکھا، 100 برس ایمان چھپایا، اور حزقیل جو تھا اس کی بیوی جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یعنی سر کے بالوں کی کنگھی کرنے والی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، کنگھی جو ہی نکلی اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ کو نہ ماننے والے ہلاک ہو جائیں۔ فرعون کی ایک دم وہ بولی، کیا میرے باپ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا بھی معبود ہے، دوسرا بھی کوئی ہے؟ تو مشاطہ جو تھی حزقیل کی بیوی، اس نے کہا ہاں، میرا تیرے باپ کا زمین اور آسمان کا ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی جب اس نے یہ سنا تو فوراً دوڑتی ہوئی گئی اپنے باپ کے پاس اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری مشاطہ جو بال کنگھی کرنے والی، اس نے تو آج یہ کہا کہ تمہارے علاوہ بھی اس کا کوئی دوسرا خدا ہے، دوسرا معبود ہے، وہ کسی اور کو مانتی ہے، تو میں نہیں مان رہی۔ تو ظاہر اس بیٹی کو بلایا، مشاطہ کو بلایا، حزقیل کی بیوی کو، اسے کہا اچھا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کیا میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا بھی معبود ہے، دوسرا بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا میرا تیرا زمین اور آسمان کا دوسرا خدا بھی ہے، دوسرا خدا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس نے دھمکی دی، ظاہر ہے اب شریک نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے خدائی کو چیلنج ہو گیا۔ اب جب چیلنج ہوا تو طاقتور ہمیشہ دھمکی دیتا ہے، پہلے دھمکی سے کوئی باز آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر سزا دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ دھمکی دی اسے کہ ٹھیک باز آتی ہے کہ نہیں آتی، میرے سوا کسی اور کی خدائی کا اقرار کرتی ہے، انکار کرو رب کا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چھوڑ دوں گا۔ تو مشاطہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، 70 مہینے تو اگر مجھے سزا دیتا ہے تو سزا دیتا جا، لیکن میں بالکل باز نہیں آؤں گی، اللہ اکبر، میں باز نہیں آؤں گی، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس کی 2 لڑکیاں تھیں، 2 لڑکیوں کو بلایا، ایک بڑی لڑکی جو تھی اس کے سامنے اس کو ذبح کر دیا، اسے کہا اگر اب بھی تو باز نہیں آتی تو میں دوسری بچی کو بھی تمہاری ذبح کر دوں گا۔ اس نے کہا دوسری چھوٹی شیر خوار بچی تھی، چھوٹی بالکل دودھ پینے والی، تو اس نے کہا کہ تو تمام مخلوق کو میرے سامنے لا کے ذبح کر دے، میں پھر بھی اللہ کا انکار نہیں کروں گی، میں اللہ کا انکار نہیں کروں گی۔ تو اسی اثناء میں دوسری بچی کو لایا، جو چھوٹی شیر خوار بچی، اب اس کو بلایا، کہا اگر نہیں انکار کرے گی تو ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، بچی کو نیچے لٹا دیا، تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایک دم یہ بچی، حالانکہ بولنے کی عمر نہیں ہے اس کی، ایک دم بولی، اللہ تعالیٰ نے اسے بلوایا، اور بچی نے ایک دم کہا کہ امی، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت تیار کر لی ہے، تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا لیا ہے، اس لیے صبر کر اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی، اس لیے صبر کرو۔ 4 بچے ہیں نا دنیا میں جو بالکل بچپنے میں بالکل بولنے کی نہ عمر، اس عمر میں بولے، اس میں سے ایک ہی بچی بھی تھی۔ اب بچی کو لایا اور انہوں نے ذبح کر دیا، اس چھوٹی معصوم بچی کو ذبح کر دیا۔ اب یہ فرعون کو جستجو ہوئی اس کے شوہر کے بارے میں، حزقیل کے بارے میں، تو کہا حزقیل کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو، پولیس کو بھیجا، اپنے خفیہ اداروں کے لوگ جو تھے ان کو بھیجا، اور کہا کہاں گیا؟
اطلاع ملی کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہے، فلاں جگہ میں ہے۔ 2 آدمیوں کو خفیہ جو لوگ تھے CID کے، ان کو بھیجا انہوں نے کہا کہ جاؤ حزقیل کو پکڑ کے لے آؤ۔ اور جو یہ 2 آدمی وہاں پر گئے تو حزقیل جو تھا یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز جب پڑھ رہا ہے تو وحشی جانور اس کے پیچھے 3 صفیں لگی ہوئی کھڑی ہیں، وحشی جانور کھڑے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حزقیل نے جب ان کو دیکھ لیا تو اس سے کہا کہ فوراً تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ میں 100 برس تک اپنا ایمان میں نے چھپا کے رکھا ہے، اللہ 100 برس تک میں نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، اور ان 2 میں سے اگر کوئی ایک بھی میرا ایمان ظاہر کرے تو اے اللہ تو فوراً اسے دنیا میں سزا دے اور آخرت میں اس کو دوزخ میں داخل کر دے، آخرت میں اس کو دوزخ میں داخل کر۔ وہ دونوں واپس ہو گئے تو ایک ان میں سے ایمان لے آیا، اس نے حالت جب دیکھی ساری چیزیں اس سے متاثر ہو گیا، اور متاثر ہو کے وہ ایمان لے آیا۔ دوسرے نے جا کے فرعون کو اطلاع دے دی، فرعون کو اطلاع دی کہ وہ حزقیل اس طرح ہے اور یہ اس کی حالت ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھ رہے پیچھے واچی جانور، ساری اطلاع دے دی۔ فرعون نے اسے پوچھا کیا تمہارے ساتھ دوسرا مخبر بھی گیا تھا؟ اس نے کہا دوسرا بھی تھا، کہاں ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کو جب بلا کر لایا گیا اور اس کے سامنے یہ ساری حالت بیان کی، اس نے کہا جس طرح یہ کہہ رہا ہے، جس طرح یہ کہہ رہا ہے اس طرح میں نے نہیں دیکھا ہے، اس طرح نہیں دیکھا۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، اور جس نے کہا جو ایمان لے آیا اس کو انعامات دے کر اس کو گھر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، انعامات دے کر گھر بھیج دیا۔ اور اب جب گھر بھیج دیا تو ادھر گھر میں فرعون کے دوسری آگ لگ گئی، کیونکہ اس کے گھر میں مائی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لا چکی تھی، وہ بھی ایمان لے آئی، اور بڑی حسین اور جمیل عورت، خوبصورت عورت تھی، اور اس کا نام پورا آسیہ بنت مزاحم تھا۔ تو اب جب مشاطہ جو کنگھی کرنے والی جو لڑکی تھی اس کی بیٹی کی، تو اس کے بال جو کنگھی کر رہی تھی تو اس کو جس طرح قتل کیا، تو اب اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا میں کب تک ایمان چھپاؤں گی، کب تک ایمان چھپاؤں گی، اور فرعون جو ہے یہ تو کافر ہے، یہ کافر ہے، اور اس کی حرکتیں میں کب تک اس کی حرکتوں میں صبر کروں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی اثناء میں فرعون آیا گھر میں، بیٹھا بیوی کے پاس۔ تو بیوی کے پاس جب بیٹھتا ہے تو بیوی نے کہا کہ تو مجھے ساری مخلوق سے برا لگتا ہے، تو بڑا خبیث ہے۔ تو کہا تو نے مشاطہ جو تھی کنگھی کرنے والی بیٹی کے بالوں کو، تو نے اس کو مار ڈالا، تو نے اس کو قتل کر دیا بے گناہ کو۔ فرعون کو ایک دم اس نے کہا کیا اچھا تمہیں بھی جنون چڑھا ہوا ہے، اس کا وہ مشاطہ کا جنون تمہیں بھی چڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جنون نہیں ہے، میرا تیرا زمین اور آسمان کا خدا ایک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرعون نے اسے مارنا شروع کر دیا، مارا، کپڑے پھاڑ دیے، اور پھر اس کے بعد بھیجا کسی آدمی کو جاؤ اس کے ماں باپ کو بلا کر لاؤ۔ اس کے ماں باپ کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کو بھی مشاطہ والا جنون چڑھ چکا ہے، مشاطہ وہ سر کے بالوں کو کنگھی کرنے والی، اس کا جنون چڑھ چکا ہے۔ تو اس آسیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو جواب دیا اس نے ماں باپ کے سامنے کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہے، مجھے کوئی جنون نہیں، میں شہادت دیتی ہوں میرا مالک تیرا مالک زمین اور آسمان کا مالک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب باپ نے، ظاہر بیٹی ہے تو باپ نے اسے کہا کہ دیکھو تم خاندان عمالقہ، قوم جو تھی کہ خاندان عمالقہ، اس کی ایک بہت بڑی اعلیٰ عورت و بڑی عزت والی، تمہاری بڑی عزت ہے، تمہارا خاون شور جو ہے وہ قوم عمالقہ کا خدا ہے، وہ خدا ہے، اور تو خدا کی بیوی ہے۔ آسیہ نے کہا اعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ان باتوں سے جو تم کہہ رہے ہو، میں پناہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اگر یہ خدا تم اس کو کہتے ہو خدا ہے، تو پھر اگر یہ سچا ہے تو پھر اسے کہو کہ میں اس کی بیوی ہوں حسن و جمال والی، تو میرے سر کے لیے ایک تاج لائے، ایسا تاج ہو کہ جس کے آگے سورج ہو،
پیچھے چاند ہو اور اردا گرد اس کے ستارے لگے ہوں، یہ چاند میں جلا کر دیتے اگر یہ خدا ہے، کیونکہ خدا کے قبضے میں تو سب کچھ اختیار ہوتا ہے نا، بے شک سب کچھ اس کے اختیار میں، تو یہ کر لے تو یہ حکمت بھی کارگر ثابت نہ ہوئی، یہ حکمت بھی بالکل اس نے بھی فائدہ کچھ بھی نہ دیا۔ تو جب فائدہ نہ دیا تو آخر فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ان کو نکال دیا، بھیج دیا، آسیہ کو لٹایا اور لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں لگا دی اور پھر مارنا اور سزا اور جو کچھ دیکھ کر سکتے تھے۔ ایک ظاہر ہے جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو اہل ایمان کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اسی طرح ماں آسیہ کے ساتھ بھی ہوا، اور جو لٹایا اور میخیں لگائی، سزا دینے لگے، تو اللہ رب العالمین نے عذاب اور یہ سزا جو تھی اور یہ جو تکلیف تھی، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کو لے آئے اللہ اور جنت کے دروازے کھول دیے ان کے لیے۔ حضرت آسیہ نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، تو جنت کے اندر اپنے قرب میں مجھے کیا ہے جگہ عطا فرمانا، اور یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور یوں اللہ رب العالمین نے ان کو جنت پہ مکان عطا کر دیا۔ یہ ماں آسیہ یہ وہی تھی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے چھوٹے، اور اس وقت فرعون نے آرڈر جاری کیا تھا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ تم بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اس نے کیا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو بکسے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دی، اور جا کر وہاں پر وہ فرعون کے محل میں پہنچا۔ تو فرعون کے محل میں جب پہنچا تو فرعون آگے بڑھا قتل کے ارادے سے۔ ماں آسیہ نے کہا نہیں اس کو قتل نہ کرنا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ضرور فائدہ دے گا، کسی موقع پر، ہمارے تو اولاد بیٹا نہیں ہے تو یہ فائدہ دے گا۔ اور واقعتاً اس بیٹے نے ماں آسیہ کو جب انہوں نے بچایا اس کو تو ماں آسیہ کو فائدہ دیا۔ کیا فائدہ دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت اس بچے کے ذریعے سے عطا کر دی، اس بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو رب العالمین نے فرمایا اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا ہے، الذین طغوا فی البلاد، فرمایا الذین، یہ تین جو ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور یہ فرعون، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی کس کے اندر؟ شہروں کے اندر، زمین کے اوپر سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ خرابی انہوں نے زمین کے اندر کی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں نے عیش، دولت اور زور، قوت، طاقت کے نشے میں مست ہو کر ملکوں کے اندر خوب کیا ہے ادھم مچایا، بڑی بڑی شرارتیں کی، ایسی شرارتیں کی، ایسا سر اٹھایا گویا کہ ان کے سروں پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ ہمیشہ اس حال میں رہنا ہے، کبھی اس ظلم اور شرارت کا خمیازہ بھگتنا ہی نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی ظالم سرکش طاقتور مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، بے گناہ بچوں کو قتل کر رہا ہے اور آبادیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑنے والا ہے ہی نہیں ہے، کوئی ان کی گرفت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آخر جب ان کے ظلم اور جبر، کفر، تکبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مہلت اور درگزر کا موقع نہ رہا، تو دفعتاً قہر خداوندی ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کر آئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور سزا دی، اور ان کے غرور اور تکبر سارے کا سارے کو اللہ رب العالمین نے خاک کے اندر ملا دیا، خاک کے اندر ملا دیا۔ تو اسی کو فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، فصبا سو پھر پھینکا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر، پھینکا تیرے رب نے ان پر صوت عذاب، کوڑا عذاب کا۔ اب صوت کسے کہا جاتا ہے عربی میں؟ عربی میں کہتے ہیں کوڑے کو، جس طریقے سے ہوتا ہے کپڑے کا بناتے اس کے بل دے کر۔ مفسرین نے لکھا کوڑے کا ذکر کیا یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے آخرت کے اندر، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تلوار کی مانند ہے، اور دنیا کے اندر یہ جو دنیا کا جو عذاب ہے
آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اسی طرح جس طرح کوڑا ہوتا ہے. وہ تلوار ہے اور یہ کوڑا ہے. دنیا کے عذاب تو کوڑا لگنے سے کیا ہے, تو اتنا تو نہیں, لیکن آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کنایا ہے سخت عذاب سے. کس سے کنایا ہے؟ سخت قسم کا عذاب, کہ اللہ رب العالمین ان کو سخت عذاب دے گا. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. بے شک تیرا رب کیا ہے؟ مرصاد, گھات لگائے ہوئے ہے. آکنا, گھات لگانا. جس طرح کوئی راستے پہ جاتا ہے تو چھپ کے جو بیٹھتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا ہے, ہر گزرنے والے کے حال احوال کو دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح سی آئی ڈی والے بیٹھتے تو دیکھتے رہتے ہیں کون آیا کون گیا, سارے حال احوال کو. اس کو کیا ہے؟ مرصاد کا. اب اللہ رب العالمین کے مرصاد ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ان ربک لبالمرصاد, کہ تیرا رب جو ہے مرصاد, تاک لگائے ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا, علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو تاکنے سے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اطاعت اور تابعداری چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اطاعت اور تابعداری چاہتا ہے. ان کے اعمال کو نگاہ میں رکھتا ہے. ان کے تمام اعمال کا اسے علم ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. جس طرح کمینگاہ میں بیٹھنے والے کے سامنے گزرنے والا مخفی نہیں, ہر گزرنے والے کو وہ جانتا ہے, مگر گزرنے والے کو علم نہیں ہوتا کہ مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے. تو فرمایا اللہ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر بندوں کے ذرے ذرے کے احوال سے اعمال اور احوال کو دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اور انسان کی کوئی حرکت, بندے کی کوئی حرکت اس سے مخفی نہیں ہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ہاں جانتا ہے شراب پینے سے منع کیا, شراب پی رہا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز نہیں پڑھ رہا. زنا کرنے سے روکا, زنا کر رہا ہے. اور قتل سے روکا, قتل کر رہا ہے. ظلم اور زیادتی سے روکا, لیکن ظلم و زیادتی کر رہا ہے. دیکھ رہا ہے رب العالمین. ہاں دیکھتا ہے, لیکن عذاب میں ایک دم پکڑتا نہیں ہے, ایک دم پکڑتا نہیں, ڈھیل دیتا ہے, سزا دیتا ہے, لیکن انتظار کرتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل ایمان کے راستے پہ چلائے.